صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کوئی اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا، مطلب کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ صدق دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کے خطاؤں کو، اس کی لغزشوں کو، وہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو بندہ صدق دل سے توبہ کر لے۔ توبہ کرنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنے چہروں کو پیٹ لے، کان پکڑ لے۔ توبہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے اور عہد کرے کہ وہ رب کی بارگاہ میں وعدہ کرے کہ آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم سے کوئی گناہ اب آئندہ سرزد نہ ہوگی۔ توبہ کرنے کا یہ معنی ہے کہ رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بندہ دنیا کی ہر چیزوں کو چھوڑ دے اور رب کے حضور وہ استغفار کرے، توبہ استغفار کرے۔ شب برات کی جو شب ہے، اس شب میں اللہ کی کروڑہا نعمتیں اس زمین پر اترتی ہیں، کروڑہا نعمتیں اترتی ہیں۔ کروڑہا نعمتوں سے ہم اپنے آپ کو مزین کر سکتے ہیں۔ وہ کروڑہا اللہ کی نعمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ شب برات کی شب ہم سو کر کے ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شب میں، اس رات میں، شب برات کی رات میں اللہ رب العزت بکریوں میں، جانوروں میں جتنے بال ہوتے ہیں ان بال کی طرح، بالوں کے مثل اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ اس رات میں بھی، لیلۃ القدر کی رات اور شب برات کی رات، ان راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ مالا مال نہیں ہو پاتا۔ اللہ رب العزت ان مخصوص ایام میں، مخصوص شب میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ کن کو؟ وہ کون لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا؟ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو گنتا جا رہا ہوں، بتاتا جا رہا ہوں، آپ اس کو بغور سماعت کریں۔ وہ لوگ ہیں جو چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات یہاں سے وہاں لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ اور وہ لوگ
جو اپنے ماں باپ کو کھلاتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا۔ ہم آج کا جو معاملہ چل رہا ہے، آج کا جو ماحول بن گیا ہے، بہن کی شادی کر دیے تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ کون ہے ہم کون ہیں نہیں جانتے۔ اب تو اگر لڑکا شادی کر کے گھر میں اپنی بیوی کو لایا تو اس کی بیوی بولتی ہے کہ بھائی دیکھو، اب اگر تمہاری بہن یہاں آ کر کے رہی نا، میکے میں آ کر کے 1 دن 2 دن 3 دن رہی تو یا تو تمہاری بہن رہے گی یا تو پھر میں رہوں گی، نہیں تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم بہن کو چاہتے ہو تو بہن ہی کے پاس جا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ایسا معاملہ بن گیا۔ یہ ناتا توڑنے والا اور ناحق کسی کا مال غصب کرنے والا، جو غصب کرتے مال کو ہڑپتے ہیں وہ لوگ، اور جو شراب پینے کے عادی ہو، شراب پیتا ہو، اور جو زنا کرتے ہو، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، ان ایام میں، ان مخصوص راتوں میں اللہ کی رحمتوں سے وہ مالا مال نہیں ہوتا، محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس نے مال لی، بالفرض چغل خوری کی، غیبت کیا، بدکاری کی، زناکاری کی، اور اپنے ماں باپ کو ستایا، اذیت پہنچائی، لوگوں کے مال کو ہڑپا، غصب کیا، اور پھر انہیں شعور زندگی آ جائے، ان کے پاس شعور آ جائے، عقل آ جائے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے استغفار کر لے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا، اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے۔ اور ان راتوں میں جو مخصوص ایام، مخصوص شبیں گزرتی ہے، ان شبوں میں ہمیں کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اور اس رات میں اس کو معمولی رات نہ سمجھا جائے یا معمولی شب نہ مانا جائے۔ ان ایام میں، ان مخصوص راتوں میں اللہ رب العزت نے وہ اعزاز و تکریم رکھا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی ہے، کب مرے گا، اس کی زندگی شب برات کی شب میں طے کی جاتی ہے، اس کے مقدر میں کتنا رزق ملنا ہے وہ بھی اسی رات میں طے کی جاتی ہے، اور جو کچھ ملنے والا ہے، جو کچھ تم کرو گے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ طے ہونا ہے، جو کچھ پیسے کمانے ہیں، گھر بنانے ہیں، مکانات تعمیر کرنے ہیں، وہ سب اس رات میں طے ہو جاتا ہے، اسی رات میں تقسیم کی جاتی ہے۔ لیکن ان نعمتوں سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ لوگ اس سے بہرہ اندوز ہوں گے، وہ لوگ اس نعمت ان نعمتوں سے وہ مالا مال ہو سکتا ہے۔ کون لوگ؟ جو ان راتوں میں، اس رات میں، شب برات کی شب میں، لیلۃ القدر میں، ان راتوں میں جاگ کر رب کی بارگاہ میں استغفار کرے اور رب کو راضی کرنے کے لیے وہ سجدے کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، کلمہ پڑھے، تب وہ جو ہے ان نعمتوں کو پائے گا۔ اور اگر کوئی بولے گا نہیں ہم بستر میں آرام کریں گے، میری نیند بیکار ہو جائے گی، میں آرام نہیں کر پاؤں گا، اچھے سے سو نہیں پاؤں گا، بیدار ہم رہیں گے تو میری طبیعت بگڑ جائے گی، یا ہم کو راحت چاہیے، ہم کون جاگے اتنی رات بھر کون جاگتا رہے، تو پھر وہ ان نعمتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتا، ان نعمتوں کو وہ نہیں پائے گا۔
یہ نعمتیں کون حاصل کرے گا؟ جو اس شب میں بیدار رہ کر رب کی مشیت کو بلاتا رہے گا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے گا، رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرتا رہے گا۔ میں ایک بار یہ بتا چکا تھا، میں سمجھا چکا ہوں آپ کو، پھر میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں بتا چکا، پھر بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کو واش کر دے، آپ کے ذہن کو جو گرد ہے، جو غبار پڑ رہا ہے، وہ غبار کو صاف اور شفاف کر دے۔ میں پھر اس بات کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کتا تھا، جو دیکھا تو ایک بزرگ کی نظر پڑی اس کتے پر۔ اس کتے پر نظر پڑی تو بزرگ نے پوچھا کتے سے کہ اے کتا، ذرا تو یہ بتا دے، اللہ تعالیٰ جس کو یہ اختیار عطا کر دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کسی بندے کو بھی اختیار عطا کر سکتا ہے، جسے چاہے وہ اختیار عطا کر دے، اور جس سے چاہے اللہ رب العزت بلوا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ جسے چاہے، پتھر کو چاہے تو بلوا دے، پیڑ کو چاہے تو سجدے کرا دے، پتھر سے چاہے تو سلام پڑھوا دے۔ یہ رب کی مشیت ہے، رب جو چاہے کرے۔ بزرگ نے اس کتے سے پوچھا، یہ کتا ذرا یہ بتا، رات میں لوگ سو جاتے ہیں، بالکل آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی رات کو اتنا چیختا ہے کہ جس کی چیخ سے، جس کے چلانے کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل ہوتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو کیوں کرتا؟ کیا ضرورت ہے تم کو کرنے کی؟ ہاں، اور ایک بات ہے کہ جب کوئی سائل مانگنے والا بھکاری کسی دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس پر بھونکتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، اس کو کھانے کے لیے دوڑتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا؟ جس کی ضرورت کیا ہے، تم ایسا کیوں کرتے؟ اور تو زمین پر پیشاب نہیں کرتا، کسی جگہ جہاں غلاظت کے اڈے ہوں، جہاں غلاظت ہو، گاڑیاں ہو، گاڑیوں کی ٹائروں پر، پیڑ پر، جہاں کوڑا ہو، گندگی ہو، اس جگہ پر تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا؟ تو اس کتے نے جواب دیا، اس بزرگ سے کتے نے جواب دیا۔ کتے نے کہا کہ میں اسی لیے ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہوں، کوڑے پر، گندگیوں پر، غلاظت کی جگہوں پر، گاڑیوں کی ٹائروں پر، اسی لیے کہ میں ان جگہوں پر پیشاب کرتا ہوں، کیا پتا کب بندہ رب کا زمین کے اس حصے پر سجدہ کر دے، تو میں زمین کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں ان جگہوں پر زمین پر پیشاب نہیں کرتا۔ گاڑی کی ٹائر پر ہم پیشاب کرتے ہیں، کوڑے پر پیشاب کرتے ہیں، گندگیوں کے اڈے پر پیشاب کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ گاڑی کی ٹائر پر مسجد نہیں بن سکتی، وہاں آدمی سجدہ نہیں کر سکے گا، تو ایسی جگہ پر ہم پیشاب کرتے ہیں جہاں بندہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کتے نے پھر جواب دیا، کہا کہ لوگ جب سو جاتے ہیں نا رات کو، میں اسی لیے بھونکتا ہوں، اسی لیے چلاتا رہتا ہوں کہ غافل انسان، تم سو رہا ہے، تمہیں نیند آ رہی ہے، تو آرام کر رہا ہے، آرام کی نیند لے رہا ہے، تم سکون کی زندگی گزار رہے، لیکن تمہیں پتا ہے، اٹھ جا اے غافل انسان، اٹھ، کاہے کو سو رہا ہے؟ اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، جا کے مانگ لے اللہ سے، لے لے اللہ سے۔ اللہ کی رحمت اترتی ہے پر ہم سوئے رہتے ہیں، غافل پڑے رہتے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں ہم کو مل نہیں پاتی۔ اس لیے وہ جانور، وہ کتا شور مچاتا ہے، چیختا ہے کہ بندہ جاگ جائے، اب بھی ان کو شعور آ جائے، اب بھی یہ وضو کر کے جا کے رب کو راضی کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھ لے، رب کی رضا کے لیے اپنی قربانی پیش کر دے، رب کو راضی کرنے کے لیے وہ نیند کو حرام کر کے 1 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لے۔ لیکن ہم تو سو ہی رہتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں نیند کے غلبے نے ہمیں بالکل دنیا میں ہی مگن کر دیا۔ ہم نیند میں رہ کر ہم بیدار ہونا نہیں چاہتے، اپنی نیند کو
خراب کرنا نہیں چاہتے، اور پھر بولتے گے کہ ہمارا گھر لٹ گیا، ہمارا مکان لٹ گیا، ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ کیوں نہیں لٹے گا؟ تم نے لٹنے کا کام کیا تو لٹے گا۔ پھر کتے نے جواب دیا، بزرگ نے پوچھا کہ پھر تم سائل پر کیوں بھوکتے ہو؟ کوئی بھیک مانگنے والا فقیر آتا ہے، سائل آتا ہے، تم اس پر چیختے ہو، اس پر چلاتے ہو، اس پر شور مچاتے ہو۔ تو اس بزرگ سے وہ کتے نے بولا کہ میں اس لیے اس پر چیختا ہوں، چلاتا ہوں، میں اس کو شور مچاتا ہوں، اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہوں، اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جہاں اس بندے کو مانگنا چاہیے تھا، جہاں اس بندے کو مانگنا چاہیے تھا، جس در پہ جانا چاہیے تھا، اس در کو ترک کر کے دنیا والوں سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے چیختا ہوں کہ بندہ سمجھ جا، اب بھی شعور کر لے، ہوشیار ہو جا، اب بھی تم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب بھی ہمیں اس دروازے کو چھوڑ کر رب کے حضور مانگنا چاہیے، رب کے حضور جا کر کے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، اللہ عطا کر دے گا۔ مگر بندے کو شعور زندگی نہیں، بندہ سمجھنا نہیں چاہتا، غافل پڑے ہوتے ہیں، غافل ہے، غفلت میں پڑا ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر ضروریات دین کا کوئی انکار کر دے، ضروریات دین جیسے نماز، روزہ، حج، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو حج، زکوٰۃ، یہ ضروریات دین ہے، ضروریات دین کا کوئی انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، وہ خارج از اسلام ہے۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ جیسے اگر کوئی کسی کو اگر آپ بولے کہ نماز پڑھنے چلو، وہ کہے گا کہ اگر ہم نہیں پڑھتے، جا، نہیں پڑھتا میں نماز، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، چونکہ اس نے نماز کا انکار کیا۔ نماز کے انکار کرنے کی سبب وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی نماز کے لیے بلائے تم کو تو ترنت آ جانا چاہیے، مسجد کو آ جانا چاہیے، آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ پر اگر تمہیں اس وقت نہیں آنا ہے، پہلی بات تو آنا چاہیے، اگر وہ کوئی ضرورت ہے یا کوئی کام کے لیے جا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، تو اس کو اتنا بولنا چاہیے کہ انشاءاللہ تم چلو ہم آ رہے ہیں، ایسا بولنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم جا میں نہیں پڑھتا، تو اس کا کام ختم، اس کے اعمال جو اس نے کیے ہیں، وہ روزہ رکھا ہے زندگی بھر کے، وہ روزے ختم، وہ نماز پڑھے ہیں پہلے، وہ ساری نمازیں ختم، وہ سجدے ختم، وہ قرآن کی تلاوتیں ختم، وہ رکوع، وہ قیام، وہ سب برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اگر اس نے ایک لفظ بول کر کے کتنا بڑا نقصان کر لیا، اس کو سوچ کر بولنا چاہیے۔ اسی لیے کم بولنے میں بھلائی ہے، کم بولا کرو، زیادہ مت بول، زیادہ بولو گے رسوا ہو جاؤ گے۔ اس لیے زبان کو حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر۔ اللہ نے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان کو رکھا ہے، ایسے نہیں کھلا نہیں چھوڑا، ہاتھ کی طرح، پیر کی طرح، جسم کی طرح، آنکھ کی طرح نہیں، اللہ نے 32 دانتوں کے بیچ زبان کو رکھا ہے، کیونکہ یہ زبان یہ جنت بھی دلوا سکتی ہے، یہ زبان جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، زبان کی حفاظت کرو، جہاں تہاں اپنی زبان کو بلا وجہ اپنی زبان کو مت کھولو، جتنی ضرورت ہے، جتنے بولنے کی ضرورت ہے اتنا بولا کر، زیادہ بولو گے تو دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا کر کے رکھ دیے جاؤ گے۔ اس لیے پیارے زبان کی حفاظت کیا کر، کب کیا بولنا ہے سمجھ کے بول، اٹھ پٹانگ کچھ بھی کبھی مت بولو، اگر بولو گے تو زبان ہی جہنم میں پہنچا دیں گے، کیونکہ زبان سے بولا نا کہ نماز نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھتا، تو ہو گیا کام نا، زبان سے بولا وہ زبان ہی جہنم میں پہنچا دی۔ بل اعاذ باللہ، ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو زنا کرتے ہیں، جو زنا کرنے کے عادی ہیں، جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، وہ شب برات کی رات بخشا نہیں جائے گا، علاوہ سارے لوگ بخشے جائیں گے۔ ہاں، اگر انہوں نے یہ گناہ کر لیے،
غیبت کر لیا، چغلی کر لیا، ایک دوسرے کو لڑا دیا، گھر میں آگ لگا دی، اور پھر اس نے زنا کر لی، بدکاری کر لی، پھر اسے شعور آ جائے، اسے سمجھ آ جائے، وہ عقل سے، اپنے عقل اور فہم سے یہ بات سوچے کہ ہم نے یہ غلطی کی تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ اگر کر لے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کو پاک اور صاف کر دے گا، اس کو پاک کر دے گا، اس کو منزہ کر دے گا، گناہوں سے علیحدہ کر دے گا، اور فرشتوں کو رب ذوالجلال فرمائے گا میرے فرشتوں اس کے دفتر میں، ڈائری میں جو اس کے نامہ اعمال اور جو اس نے گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کو مٹا دو، چونکہ وہ بندہ توبہ کر چکا ہے، وہ گناہوں سے معافی مانگ چکا ہے، رب کے حضور، میرے حضور وہ گڑ گڑا چکا ہے، آنسو بہایا ہے، اس لیے اس کو اب کیا کرو؟ مٹا دو، مٹا دو۔ فرشتوں جو تم نے گناہ دیکھے بھول جاؤ، اور اے زمین تیرے سینے پر میرے بندے نے جہاں گناہ کیا وہ ساری چیزوں کو مٹا دو، بھول جاؤ۔ اللہ بھلا دیتا ہے بندہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ زمین گواہ رہے گی، یاد رکھنا، یہ ہاتھ تمہارے گواہ ہوں گے، یہ بدن، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ پیر، یہ ہاتھ، جس ہاتھ سے ہم سٹا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جہاں پر ہم شطرنج کی بازیاں لگاتے ہیں، یہ سب آپ کے خلاف ہوں گے قیامت کے دن۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ہر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، ہر ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر کہیں پر آپ شہر میں جاؤ، شہروں میں لائٹ لگی ہوتی ہے، کراسنگ لائٹ، چوراہے سے جہاں ناکا ہو، چاروں 2-3 سڑکیں ملی ہو، تو وہاں پر ایک لائٹ لگا ہے، اس میں لائٹ لگائی جاتی ہے، ہرا، یلو کلر کا اور ریڈ کلر کا، لال۔ اگر لال جلا تو رک جاؤ، یہ نہ مطلب ہے، اس لائٹ کا یہ مطلب ہے رک جاؤ، ہرا اگر ہو تو سگنل ہے، جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی میں نے کہا وہاں کوئی آدمی نہیں، کوئی وہاں کھڑا نہیں، کوئی بات نہیں، تو تم جاتے کیوں نہیں؟ گاڑی کیوں روک دی ہے؟ کہا آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ریڈ جل گیا، نہیں جا سکتے ہم؟ کہا کیوں؟ وہاں تو کوئی ہے نہیں، جاؤ۔ کہا نہیں وہاں نہیں جائیں گے، کیمرے میں کیچ ہو جائے گا، کیمرے میں ہم آ جائیں گے، میری گاڑی آ جائے گی، چلان لگ جائے گا، اس لیے ہم آگے نہیں جائیں گے، سگنل ہوگا تو پھر ہم گاڑی بڑھائیں گے آگے، کیونکہ وہ کیمرہ بنا ہوا ہے وہاں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسی طرح پیارے تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، انسان نے اس کو وجود دیا ہے، انسان نے اس چیز کو بنایا ہے، اس کا خوف تمہارے دل میں اتنا ہے کہ کہیں ہمیں چلان نہ لگ جائے، ہمیں جیل کی چکر نہ کاٹنا پڑے۔ پھر اس کا کیا؟ یہ زمین پر جو تم چلتے ہو، جس زمین پر تم گناہ کرتے ہو، جس زمین پر اچراتے گھومتے ہو، یہ زمین مثل کیمرہ ہے، تم جو کرو گے یہ قید کر لیتی ہے، یہ زمین کیپچر کرتی تمہارے حرکتوں کو، تمہارے برے اعمال کو، اچھے اعمال کو، یہ قید کر کے رکھتی ہے، قید کر کے قید کر لیتی ہے۔ جب قیامت کا بروز محشر، جب ہمیں حساب و کتاب کے لیے جانا ہوگا نا، جب رب کے حضور جائیں گے تو یہ زمین جہاں ہم نے جو کیا ہے وہ ساری چیزیں پھیلا دی جائے گی، وہ زمین جیسا جیسا ہم نے کیا، جس کے ساتھ جو کیا، جو حرکتیں ہم نے کی، وہ سارا کچھ وہاں رب کے حضور موجود ہوگا۔ ہم نے شراب پی تو وہ بھی دکھائے گا، کس زمین کے خطے پر بیٹھ کر کے میں نے شراب پی، زنا کی تو کس زمین کے حصے پر زنا کی، وہ بھی دکھایا جائے گا، کسی کے مال کو کھایا تو کس زمین پر بیٹھ کر کے اس کے مال کو کھایا، وہ بھی دکھایا جائے گا، کسی کے گھر میں آگ لگائی وہ بھی دکھایا جائے گا۔ شرط یہ ہے اگر ان چیزوں کو مٹانا چاہتے ہو، اپنے ایویڈنس کو مٹانا چاہتے ہو، اپنے گواہوں کو مٹانا چاہتے ہو، قیامت میں تمہارے خلاف یہ زمین گواہ نہ دے، ہاتھ گواہ نہ دے، اور کوئی بھی تیرے لیے فرشتے گواہ نہ بنے، کوئی بندہ تیرے لیے گواہ نہ بنے، تو تیرے لیے ایک ہی صورت ہے، وہ صورت توبہ کی ہے۔ توبہ کرو، یہ ایویڈنس مٹا دیے جائیں گے، مگر شرط یہ کہ توبہ کرنا پڑے گا۔ توبہ نہیں کرو گے تو یہ زمین تمہارے خلاف گواہی دیں گی، یاد رکھنا۔ ہمارا دل کتنا مضبوط ہو گیا، ایک حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں،
بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں ہے، لیکن میں یہ حوالہ نہیں بتانا چاہتا، میں چونکہ حوالہ بتاؤں تو وقت جائے گا، اس لیے بات کو حدیث کو سمجھو۔ جو بتانا چاہتا ہوں حوالہ چاہیے بعد میں آ جانا، مل جائیں گے، جہاں جہاں ہے بتا دوں گا میں۔ بہرحال حدیث سن لو آپ۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کل قیامت کے دن جہنم کے کچھ انگارے جہنم سے نکل کر، بات سمجھ میں آ رہی؟ جہنم کے کچھ انگارے جہنم سے نکل کر کدھر آئے گی؟ میری امت کی طرف بڑھتی چلی آئے گی، میری امت کی طرف بڑھتی آئے گی۔ تو میری امت کے سارے لوگ وہاں مجتمع ہوں گے، سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اور جب وہاں سارے لوگ جمع ہوں گے تو جب جہنم کی آگ کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ اس کی مدافعت میں کہیں گے علماء، صلحاء، صالحین، متقین، پرہیزگار، نمازی، حجاج، سارے لوگوں کو بلائے جائیں گے، پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، پہلی صف میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے نماز پڑھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا، لیکن جہنم کی آگ جائے گی نہیں واپس، برابر آگے بڑھتے چلی جائے گی، آگے آئے گی۔ پھر کہیں گے روزہ داروں کا واسطہ واپس چلی جا، اولیاء کا، صلحاء کا، صالحین کا، علماء کا، متقین کا، سارے لوگوں کا وسیلہ پیش کریں گے، واسطہ دیں گے، لیکن جہنم کی آگ واپس نہیں جائے گی، برابر آگے چلی آئے گی، امت کی طرف بڑھتی آئے گی۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میری امت کی طرف بڑھتی آئے گی، لوگ میری امت گھبرا جائیں گے۔ جب میری امت گھبرائے گی، اتنے میں جبریل علیہ السلام ایک پانی کا پیالہ لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ غور سے سننا، میری بارگاہ میں ایک پانی کا پیالہ لے کر، کٹورا پانی کا پیالہ لے کر جبریل علیہ السلام حاضر ہو جائیں گے۔ جب جبریل علیہ السلام حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر عرض کریں گے مصطفیٰ جان رحمت اس پیالے میں اپنی انگشت مبارک کو ڈبو دیجئے، اپنی انگشت مبارک کو یعنی اپنی انگلیوں کو اس پیالے کے اندر ڈال دیجئے۔ اس پیالے میں کیا ہے؟ پانی کے چند قطرے ہیں، اس پیالے کے اندر اپنی انگشت مبارک کو کیا کریں؟ ڈبو دیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام اس پیالے کے اندر اپنی انگشت مبارک کو ڈبوئیں گے۔ جب ڈبوئیں گے تو جبریل علیہ السلام پھر عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام جب اپنی انگشت مبارک کو آپ نے اس پیالے میں ڈبو دیا ہے تو جہنم کی آگ کے طرف چھینٹے مار دیجیے، جہنم کی آگ کے طرف چھینٹے مار دیجیے۔ حضور علیہ السلام اپنی انگشت مبارک کو اس پیالے سے نکال کر جہنم کی طرف ایسے چھینٹے ماریں گے، تو جو ہی چھینٹا مارنا ہوگا جہنم کی آگ واپس لوٹ جائے گی، واپس چلی جائے گی۔ تو صحابہ کرام تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون سا پانی ہوگا؟ آب زمزم کا، آب کوثر کا، وہ کون سا پانی ہے جس پانی سے جہنم کی آگ واپس لوٹ جائے گی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں وہ پانی میری امت جو گنہگار امت ہے ان گنہگار امتیوں کے آنسو ہوں گے۔ ان آنسوؤں کو جب رب کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے معافی مانگتا ہے، رب کے حضور روتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ، وہ میری رضا کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا ہے اور وہ مجھے راضی کرنے کے لیے رو رہا ہے، اس کے ایک آنسو کو ضائع مت ہونے دیں، اس کو جمع کر لے، پیالے میں جمع کر دیا جائے گا، اس پیالے میں جمع کر دیا جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ رب کے خوف سے رونا چاہیے، رب کے ڈر سے رونا چاہیے، لیکن ہم تو الٹا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ابا مر گیا، نہیں رونا چاہیے، صبر کرو، اماں مر گئی صبر کرو، بہن مر گئی صبر کرو، بیوی مر گئی صبر کرو، بیٹے مر گئے صبر کرو، یہاں رو مت۔ تاریخ کے کسی امام حسین کی کسی تاریخ نگاروں نے یہ نہیں بتایا کہ جب آپ کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا تو امام حسن رونے لگے، امام حسین رونے لگے،
کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں۔ اور وہ یزیدیوں کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ان کے بیٹوں کو شہید کریں گے، ان کے بھتیجوں کو شہید کریں گے، ان کے رفقا کو شہید کریں گے، ان کے حواریوں کو شہید کریں گے، امام حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ جائیں گی، گھٹنا ٹیک کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ہم کہیں گے میری شرطوں پر عمل کر لے گا۔ لیکن امام حسین بیٹے شہید ہو گئے، روئے نہیں، آنسو نہیں پایا آپ نے، بھتیجے شہید کر دیے گئے، نہیں روئے، نہیں روئے۔ جہاں رونا نہیں چاہیے وہاں ہم روتے، ہم پر کوئی ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہم رو لیتے، مگر یہاں رونا نہیں تھا۔ یہ رو گے تو تمہارا کوئی کام، یہ رونا تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر تم رب کے خوف سے رو گے تو تمہارا رونا کام کارگر ہو جائے گا، تمہارا فائدہ دے گا یہ۔ لیکن جو فائدے والی چیز ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے تو کوئی بھی کام کر جائیں گے، اگر ہمیں 10 کی جگہ 50 ملنے والی ہو نا، 10 روپے کے بدلے ہمیں 50 روپے ملنے والی، دنیا کے ہر کام کر جائیں گے۔ دنیا کے فائدے ہم بہت دیکھ لیتے، آخرت کا فائدہ ہم نہیں دیکھتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور رب کے خوف سے رونا چاہیے؟ کہا جی رونا چاہیے۔ کہا اگر حضور کسی کو رونا نہ آئے پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو رونا نہیں آتا ہے، کسی کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسے رونا نہیں آتا تو رونے کی طرح شکل بنا لینا چاہیے، رونے کی طرح چہرہ اپنا بنا لینا چاہیے۔ اور اگر پھر اس نے پوچھا کہ حضور اگر وہ چہرہ بھی نہ بنا پائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے گئے کہ وہ اس کو اپنی قسمت پر ماتم کرنا چاہیے کہ اس کو رونا نہیں آتا، وہ کتنا کٹھور ہو چکا ہے، اس کا دل کتنا پتھر سا ہو گیا ہے کہ اس کو رونا نہیں آتا۔ رب کے خوف سے اس کے آنکھوں میں آنسو کے چند قطرے نہیں آتے، وہ کتنا مضبوط ہو گیا۔ تو رب کا خوف ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، اور جو خوف ہمارے سینے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ دنیا کا خوف ہمارے پاس بہت ہے۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو میں، توجہ ہے آپ کی؟ ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، نوجوان تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، نسیم الریاض میں یہ بات تحریر کی گئی ہے۔ بڑا حسین جوان تھا، ذریعہ معاش کے لیے دکان میں کام کیا کرتا تھا، دکان میں کپڑے کی دکان تھی، اس میں تجارت کرتا تھا، وہ نوکر تھا، نوکری کرتا تھا۔ تو وہ وہاں پر کیا کرتا تھا، ہر دن ڈیوٹی میں جاتا تھا، جو تنخواہ طے تھی وہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس راستے سے ایک ملکہ کا گزر ہو گیا، بادشاہ کی شہزادی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت بادشاہ کی لڑکی ہے، اور وہ نوجوان بھی بڑا حسن کا پیکر ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی شہزادی کی نظر جب اس پر پڑی تو اس پر وہ فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اس کے حسن میں گم ہو گئی وہ بادشاہ کی شہزادی۔ تو سواریوں سے کہا ٹھہرو ذرا، مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھے کپڑے خریدنے۔ دکان کے پاس پہنچی اور جا کر کے دکان مالک سے کہا کہ مجھے کپڑے چاہیے۔ تو جو دکان کا مالک تھا تو کہنے لگا کہ آپ بادشاہ کی شہزادی کو آپ بولو، جو بولیں گے تو میں آپ کو آپ کے گھر میں پہنچا دوں گا، آپ کو آنے کی حاجت ہی نہیں۔ کہا ہاں مجھے یہی چاہیے تھا، تم کچھ کپڑے میرے گھر میں بھجواؤ اور اچھے کپڑے بھجواؤ اور اس غلام کے ہاتھ سے بھجواؤ۔ کپڑے دیے گئے، گٹھری باندھا گیا، سر پہ لادا گیا، اس کے گھر پر پہنچے۔ وہ جوان اس کے گھر پر پہنچا، دروازے پر دستک دی اور خادمہ نے دروازے کھولے، کہنے لگے کہ وہ نوجوان آیا جس کو آپ نے طلب کیا تھا، آیا۔ اندر گئے، جب سامان رکھا، کپڑے دکھائے، کہنے لگے یہ کپڑا دیکھ لو، یہ کپڑا دیکھ لو۔ وہ سارے کپڑے دکھانے لگے نکال کے۔ تو وہ بادشاہ کی شہزادی بولی کہ نہیں میں تو کپڑا لینا، کپڑا دیکھنا یا دکھانا ایک بہانہ تھا، اصل میں تمہیں بلانا تھا، اپنے پاس تمہیں بلانا تھا۔
کہا غرض کیا ہے؟ کہا غرض یہ کہ میں تم پر دیوانی ہو گئی ہوں، میں تم سے زنا کرنا چاہتی ہوں، تم سے بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نوجوان بول پڑا، وہ نوجوان کہنے لگے اے بادشاہ کی شہزادی، ذرا خدا کا خوف کر، ڈر خدا سے، تم مجھ سے بدکاری کرنا چاہتی ہو، زنا کرنا چاہتی ہو، ان چیزوں سے باز آ جا۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، ہوس غالب ہے اس پر، وہ شیطان بن چکا ہے، ہوس غالب آ گیا ہے، اور اپنی لذت کے لیے وہ گناہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، لذت کے لیے گناہ کرو گے، لذت 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لذت ختم، گناہ رہ جائے گا تیرے ذمے، گناہ رہ جائے گا، لذت چلی جائے گی۔ پھر کیا کیا؟ وہ بارہا کوشش کی بچنے کی، لیکن وہ بچ نہیں سکتا تھا، کوئی راستے نہیں تھے، وہ سارے دروازے بند کر دیے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، وہ جوان کانپ رہا ہے کھڑے ہو کر کے، چونکہ خدا کا خوف اس کے دل میں ہے۔ آج اگر ہمیں یہ دعوت حسن دیا جائے تو ہم سب چیز چھوڑ کے اس کام کو سر انجام دے دیں گے، لیکن وار جوان تیری عظمت پر قربان کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوف کے خاطر، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑنے کو تیار، کانپ رہا ہے جوان۔ تو اس کو ایک ترکیب سوجھی، اس ملکہ سے کہا کہ دیکھو مجھے حاجت ہے، مجھے پیشاب پاخانے کی حاجت ہے، اگر مجھے اجازت دے دو تو میں باہر جاؤں، میں پھر اپنی حاجت پوری کر کے واپس لوٹتا، پھر تم جو بولو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ مجھے باہر جانے کی اجازت دے گی تو میں بھاگ کھڑا ہو جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، آؤں گا نہیں پلٹ کے، یہ ارادہ یہ تھا۔ لیکن بادشاہ کے محل تھا، بادشاہ کا محل بنا ہوا تھا، وہ بادشاہ کی شہزادی بول پڑی تمہیں باہر جانے کی کوئی حاجت نہیں، حمام خانہ بنا ہے، غسل خانے ہیں، طہارت کی جگہ ہے، طہارت حاصل کر لو، آپ جاؤ۔ گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، جوان وہاں پہنچا تو سوچا کہ کوئی راستہ ہو، کوئی ترکیب ہو، یہاں سے ہم کود کود کر کے بھاگ جائیں، لیکن کوئی ترکیب نہیں سمجھ میں آئی، کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ کوئی راستے جب نہیں ملے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس باتھ روم میں، اس نجاست کی جگہ پر جو گندگیاں، جو نجاست اس جگہ پر پڑی تھی، وہ نجاستیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور اپنے کپڑوں پر، جسم پر، اپنے چہروں پر، اپنے بدن پر مل لیتا ہے، مل کر کے باہر آتا ہے اور بادشاہ کی شہزادی سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے بادشاہ کی شہزادی، تم مجھ سے زنا کرنا چاہتی تھی، بدکاری کرنا چاہتی تھی، تم مجھ سے بدکاری کرنا چاہتی تھی، میں تب راضی نہیں تھا، اب راضی ہوں، میں تیار ہوں تم سے زنا کرنے کے لیے۔ جو ہی بادشاہ کی شہزادی کی نظر پڑی، بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، دیکھ کر بول پڑی کہ میں تو بڑا حسین سمجھتی تھی، لیکن تو بہت گندا ہے، بہت بھی بیکار لڑکا ہے، بہت ہی گندا آدمی ہے، بہت ہی ختم آدمی ہے، جو گندگیاں ہیں، جو نجاست ہے، وہ ان ناپاک چیزوں کو اپنے جسم پر مل لیا ہے، اور تو مجھے دعوت حسن دے رہا ہے، زنا کرنے کے لیے راضی ہو چکا ہے، تو کیسا جوان ہے، کیسا غلیظ آدمی ہے۔ تو کہنے لگے جا جا، تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں، تم سے مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم سے مجھے حاجت پوری نہیں کرنا، تم نکلو یہاں سے۔ دروازے کھول دیے گئے، بھاگتا گیا۔ وہ جوان جب بھاگ کر کے ایک نہر میں ڈبکی لگاتا ہے، وہ نجاست چلی جاتی ہے۔ جب ساتھیوں کے بیچ، ساتھیوں کے ساتھ وہ جوان گھومتا تھا تو وہ جلتے ہوئے انگاروں کو ہاتھ پر رکھ لیتا تھا، لیکن انگارے نہیں جلاتے تھے، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ایسی خوشبو دنیا میں کوئی نہیں تھی۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ کام جو ہاتھ میں انگارے رکھ لیتے ہیں، جلتے ہوئے انگاروں کو رکھ لیتے ہیں لیکن آگ نہیں جلاتی، آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں رب کو راضی کرنے کے لیے ایک گناہ کو چھوڑا تھا تو اللہ نے مجھ پر جہنم حرام کر دیا ہے۔
जहन्नम मुझ पर हराम हो गई है, जहन्नम की आग मुझ पर हराम है, जहन्नम की आग मुझे नहीं जला सकती। तो जब जहन्नम की आग नहीं जला सकती तो दुनिया की आग क्या कहेगी मुझे? इसलिए दुनिया की आग भी मुझे कुछ नहीं कहती। समझ में आ रही? और ऐसी खुशबू आ रही कि ऐसी खुशबू कहीं मिलती ही नहीं। वो गिलादत जो लगाया, रब इतना राजी हो गया, बगैर कुछ लगाए इतना मुअत्तर हो गया, इतना पाकीज़ा बन गया। क्यों? इसलिए कि उसने रब को राजी करने के लिए गुनाह को छोड़ा, जिना को छोड़ा। हम ऐसा कर सकते हैं? हमें करना चाहिए, ये करने की जरूरत है। हमें छोड़ना चाहिए, रब को राजी करने के लिए सारे गुनाह को तर्क कर देना चाहिए। और याद रखना, जो शब आने वाली है, इस शब में वही बख्शा जाएगा जो गुनाह करने के बाद तौबा कर लेगा। उस रात में तौबा करने का ये मतलब नहीं कि चेहरे पर मार लिए दो चार झापड़ या दो चार थप्पड़, या कान पकड़ के उठक बैठक कर लिए, कान पकड़ लिए, तौबा तौबा हो गया। नहीं, तौबा का ये मतलब है कि तौबा नसूह करो, पुख्ता तौबा करो। एक बार तौबा कर लो तो फिर दोबारा वो गुनाह मत करो। तौबा का ये मतलब है। और तौबा जब करो तो रब की रिजा में, रब की रिजा के लिए, रब की बारगाह में इतना सच्चा तौबा करो। और तौबा मकबूल होने की दलील क्या है बताऊं? तौबा कबूल अगर हो गया आपका, अल्लाह ने आपके तौबा को कबूल कर लिया, तो उसकी अलामत क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि अल्लाह ने मेरे तौबा को कबूल कर लिया? जानते हो? बताऊं? एक ही बात है, जब अल्लाह आपके तौबा को कबूल कर लेगा, आपका तौबा मकबूल हो जाएगा, तो जो गुनाह आप करते रहे, गुनाह से बेरग़बती हो जाएगी, गुनाह करने में दिल नहीं लगेगा।